السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین وعلی من احبہم وتبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم اجلالا و اکراما لشأن حبیبہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم ناظرین کرام، جامع انواریہ کے زیر اہتمام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل سیرت مصطفیٰ نامی کتاب علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ کعبے کی تعمیر تک آپ نے سماعت فرمایا کہ کس طرح کعبے کی تعمیر ہوئی۔ اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی راست بازی اور امانت و دیانت کی بدولت خداوند عالم نے آپ کو اس قدر مقبول خلائق بنا دیا، یعنی تمام مخلوق کے لیے اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقبول بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم، انتہائی صحیح سلامت عقل اور بے مثال دانائی، ذہانت، ہوشیاری کا ایسا عظیم جوہر عطا فرمایا کہ کم عمری ہی میں آپ نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سے اپنے سر کو جھکا دیا اور سب نے بالاتفاق آپ کو اپنا حکم اور سردار اعظم تسلیم کر لیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی کم عمر میں ایسا فیصلہ فرمایا کہ مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے آپ کو اپنا سردار عظیم نہیں سردار اعظم مانا آپ کے فیصلے کی وجہ سے۔ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ تعمیر کعبے کے وقت پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب آپ کی عمر 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایسا عظیم سیلاب آ گیا کہ کعبے کی عمارت بالکل ہی منہدم ہو گئی۔ اتنا پانی آیا کہ کعبے کی عمارت بالکل گر گئی۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ، قبیلے جرہم اور قصی وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبے کی تعمیر و مرمت کرتے رہے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی، یعنی انتہائی نیچے کی زمین میں تھی، اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کے بہاؤ کا زوردار دھاری وادی مکہ میں ہو کر گزرتا اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبے کی حفاظت کے لیے بالائی حصے میں، اوپر کے حصے میں قریش نے کئی بند، یعنی مختلف قسم کے آڑ رکاوٹوں کو رکھا تھا تاکہ پانی اس پر سے بہہ کر نہ آئے، مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے اور پانی اوپر سے بہہ کر نیچے کی زمین میں آتا اور کعبۃ اللہ میں آ جاتا۔ اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر، یعنی عمارت کو گرا کر پھر سے کعبے کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور سرداران قریش کے دوش بدوش، یعنی ان کے ساتھ ساتھ پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی، یعنی جس خانہ کعبہ کی دیوار کے جس حصے میں حجر اسود کو رکھا جاتا ہے، عمارت جب وہاں تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا ہوا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں گے، کعبے کی دیوار میں لگائیں گے، تاکہ ہمارے قبیلے کے لیے یہ فخر اور اعزاز کا باعث بن جائے اور ہمارے قبیلے کی یہ عزت ملے کہ خانہ کعبہ کی دیوار میں ہم نے حجر اسود کو نصب کیا ہے۔ اسی کشمکش میں 4 دن گزر گئے، یہاں تک نوبت پہنچی کہ تلواریں نکل آئیں۔
آپس میں جھگڑا اتنا ہوا کہ تلواریں نکال کر ایک دوسرے کو ختم کرنے کے در پہ ہوئے، ختم کرنے کا ارادہ کیے۔ بنو عبد الدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی، اور زمانے جاہلیت کے دستور کے مطابق، زمانے جاہلیت کے قانون اور زمانے جاہلیت کی عادت کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لی۔ یہ جاہلیت کا طریقہ تھا۔ یہ لوگ قسم کھانے کے لیے یعنی کسی بات پر مضبوطی سے عہد کرتے تو ایک پیالے میں اپنا خون نکالتے، پیالے میں خون رکھ کر انگلیاں اس میں ڈبو کر اس کو چاٹ لیتے تھے۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ یہ اس بات کی علامت اور اس بات کی ضمانت تھی کہ یہ جس چیز پر قسم کھا رہے ہیں وہ کر کے ہی دم لیں گے۔ 5ویں دن حرم کعبے میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو پنچ مان لیا جائے گا، یعنی ان کو جج اور حکم بنا دیا جائے گا، اور کون سے قبیلے والے حجر اسود کو کعبے میں نصب کریں گے، کعبے کی دیوار میں، یہ وہ فیصلہ کریں گے۔ ایک بڑے بوڑھے آدمی نے کہا کل صبح جو حرم کعبہ میں سب سے پہلا شخص جو داخل ہوگا وہی شخص اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ کون سے قبیلے کو یہ سعادت نصیب ہوگی۔ وہ جو فیصلہ کر دے سب اس کو تسلیم کر لے۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔ خدا کی شان کہ صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا، اللہ کی عظمت دیکھیے، شان دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منظور تھا۔ سب سے پہلے جو حرم کعبہ میں داخل ہوئے وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ واللہ یہ تو امین ہیں۔ ہر ایک آدمی کو اندازہ تھا 35 برس حضور پاک علیہ السلام نے مکے کی سرزمین میں گزارے۔ تمام لوگوں نے حضور کی دیانت کو دیکھا، آپ کی صداقت کو دیکھا، آپ کے کردار کو دیکھا، کیریکٹر کو دیکھا، زبان کی سچائی کو دیکھا، بات کی حقانیت کو دیکھا۔ سب لوگوں نے دیکھتے ہی یہ اطمینان کر لیا کہ اب فیصلہ کوئی غلط نہیں ہوگا، فیصلہ کوئی جانبدارانہ نہیں ہوگا، فیصلہ بالکل صداقت پر، سچائی پر، عدل پر اور حقانیت پر مبنی ہوگا۔ سب مطمئن ہو گئے اور سب بیک زبان ہو کر کہنے لگے ارے یہ تو بڑے سچے امین ہیں، امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، لہٰذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تمام لوگوں نے کہا فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ نے اس جھگڑے کا اس طرح تصفیہ فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے مدعی ہیں، جس قبیلے کے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھیں گے، ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ حضور نے پہلا یہ اعلان جاری فرمایا کہ ہر قبیلہ جو قبیلہ یہ خواہش رکھتا ہے اور جس قبیلے کا یہ زعم ہے، یہ دعویٰ ہے، یہ عزم ہے کہ وہ حجر اسود کو رکھے گا، ہر قبیلہ اپنے ایک ایک سردار کو منتخب کرے۔ چنانچہ ہر قبیلے والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا، اپنا اپنا بڑا کسی کو بنا دیا انہوں نے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا، اپنی چادر مبارک پہ حجر اسود کو رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ چادر پر پتھر لگا گیا اور سب لوگوں نے چادر کو پکڑ کر پتھر کو اٹھایا۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا اور جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبرک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایسی خون ریزی لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجے میں نہ معلوم کتنا خرابہ ہوتا۔ یہ فیصلہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی 35 سالہ عمر شریف میں کیا۔ پورے عرب کے بڑے ایسا جھگڑا کہ تلواریں نیام سے نکل چکی تھی، خون ہونا، قتل و غارت گیری ہونا، یہ سب کچھ طے تھا، لیکن اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے رحمت بھرے فیصلے سے اتنی بڑی خون ریزی لڑائی ختم ہوئی۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے فیصلے کی بلندی ہے اور آپ کے فیصلے کرنے کا انداز، آپ کی ذہانت اور آپ کی فطانت اور آپ کی امانت و صداقت کی ایک مثال ہے جو کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں دنیا کے سامنے ظاہر ہوئی۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 تا 197 میں یہ واقعہ تفصیل سے مذکور ہے۔ خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا، اس لیے ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا۔ کعبہ معظمہ کا یہی حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا وہی حتیم کہلاتا ہے، اور وہ بھی کعبے کا ہی حصہ ہے جس میں کعبہ معظمہ کی چھت کا پرنالہ گرتا ہے۔ اب ایک مسئلہ، کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا؟
آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے اب تک کتنے مرتبہ کعبے کی تعمیر ہوئی؟ حضرت علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا کہ خانہ کعبہ جملہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ روئے زمین پہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی۔ پہلی بار کب ہوئی؟ سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے، بیت المعمور کے بالکل مقابل زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا۔ سب سے پہلے بنانے والے فرشتے ہیں، اور آسمان پہ 7ویں آسمان پہ جو بیت المعمور ہے، خانہ کعبہ کعبۃ اللہ کی طرح بالکل ایک اللہ کا گھر 7ویں آسمان پہ ہے، اس کے بالکل مقابل اس کے سامنے زمین پر فرشتوں نے کعبے کو بنایا۔ نمبر 2، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ نمبر تیسری مرتبہ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا۔ چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کی تعمیر کی، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ 5ویں مرتبہ قوم عمالقہ کی عمارت قوم عمالقہ نے بنایا۔ 6ٹھی مرتبہ اس کے بعد قبیلے جرہم نامی قبیلے نے اس کی عمارت بنائی۔ 7ویں مرتبہ قریش کے موری سے اعلیٰ قصی بن کلاب نے تعمیر کی۔ 8ویں مرتبہ قریش کی تعمیر، جس میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، اور قریش کے ساتھ خود اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا کر، اپنے کندھے مبارک پر پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ یہ 8ویں بار خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ 9ویں بار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور پاک علیہ السلام کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا، یعنی حتیم کی زمین، جو حتیم کا حصہ، خانہ کعبہ کا جو حصہ چھوٹ چکا تھا کچھ سامان کم پڑنے کی وجہ سے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، چونکہ آپ جانتے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام کی خواہش تھی کہ حتیم کا حصہ بھی کعبے میں داخل ہو جائے، لیکن اس وقت حالات سازگار نہ ہوئے اور سامان فراہم نہ ہوا، مال و دولت کی کمی کی وجہ سے اس وقت نہ کیا جا سکا، اور بعد میں حضور نے اپنے زمانے میں اس لیے نہیں کیا کہ کعبہ کا ایک حصہ بن چکا تھا اور لوگوں کے ذہنوں میں کعبہ اتنا ہی ہے یہ بیٹھ چکا تھا اور جاہلیت کا دور تھا۔ حضور نے حضرت بی بی عائشہ کو فرمایا، اے عائشہ، اگر تمہاری یہ قوم ابھی اسلام لائے ہوئے نہ ہوتے، اگر ان کا اسلام اگر پختہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو توڑ کر حتیم کا جو حصہ باہر رہ گیا ہے اس کو داخل کر کے پھر اثر نو کعبے کی تعمیر کرتا، لیکن یہ لوگ ابھی اسلام قبول کیے ہیں، ان کے دلوں میں اسلام راسخ نہیں ہوا ہے، یہ نو عہد ہے، نئے ہیں، اگر ان کے سامنے ایسے معاملات کیے جائیں تو یہ لوگ یہ سمجھ بیٹھیں گے کہ خانہ کعبہ کا جو حصہ ہے اس میں بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں، کہیں ایمان کسی کا کمزور نہ ہو جائے۔ یہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنی خواہش ظاہر فرمائی لیکن کیا نہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جانتے تھے، آپ کو یہ بات یاد تھی، آپ نے فرمایا کہ حضور پاک علیہ السلام جو تجویز عطا فرمائے اور آپ کی جو خواہش تھی کہ حتیم کو کعبے میں داخل کر دیا جائے، آپ نے حضور پاک علیہ السلام کی اس خواہش کو اپنے دور خلافت میں پورا کیا، لیکن بعد میں پھر عبد الملک بن مروان کا دور آیا اور اس وقت ظالم حجاج بن یوسف ثقفی، دنیا جس کے ظلم کو، تشدد کو، تعصب کو جانتی ہے، کیسا ظالم حاکم بنو امیہ کا یہ مسلط ہوا تھا اس زمانے میں، اس نے پھر اس کو توڑ کر پھر حتیم کو باہر کیا، پھر خانہ کعبہ کی عمارت جو پہلے جیسی تھی حتیم سے ہٹا کر اس کو حجاج بن یوسف نے کیا۔ بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ 9ویں مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق تعمیر کیا، یعنی حتیم کی زمین کو کعبے میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچا رکھا، اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی سمت بنا دیا، 2 دروازے رکھے۔ اب 10ویں مرتبہ پھر کعبے کی تعمیر کب ہوئی؟ عبد الملک ابن مروان، یہ بھی انتہائی ظالم بادشاہ جو مسلط ہوا اسلام پر بنو امیہ کا، یہ عبد الملک بن مروان اموی کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبے کو ڈھا دیا، اس کو گرا دیا اور پھر زمانے جاہلیت کے نقشے کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے۔ لیکن حضرت علامہ حلبی علیہ رحمہ نے اپنی سیرت میں لکھا ہے کہ نئے سرے سے کعبے کی تعمیر جدید صرف 3 ہی مرتبہ ہوئی۔
نئے سرے سے، بالکل نئے سرے سے 3 ہی مرتبہ ہوئی۔ ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر، نمبر 2 زمانے جاہلیت میں قریش کی عمارت، اور دونوں تعمیروں میں 2735 برس کا فاصلہ ہے، 2735، 2735۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد قریش نے پھر دوبارہ جب تعمیر کی تو تقریباً 2735 برس کا فاصلہ ہے 2 تعمیرات میں۔ تیسری مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر، جو قریش کی تعمیر کے 82 سال بعد، 82 ایئرز کے بعد حضرت زبیر نے پھر تعمیر کی، تیسری تعمیر۔ یعنی اثر نو مکمل کعبے کو گرا کر، ڈھا کر اثر نو شروع سے جو تعمیر کی گئی وہ 3 ہی مرتبہ ہوئی۔ یہ علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، آپ نے بیان فرمایا۔ حضرات ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تعمیرات کے بارے میں علامہ حلبی نے فرمایا کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحیح روایتوں سے ملائکہ کا کعبے کی تعمیر کرنا، حضرت آدم علیہ السلام کا پھر ان کے فرزندوں کا تعمیر کرنا، کیونکہ اس کے لحاظ سے یہ 3 الگ ہو جاتے ہیں۔ ملائکہ نے ایک بار تعمیر کی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری بار تعمیر کی، پھر آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے تیسری بار تعمیر کی، تو 3 تعمیرات ہو گئے۔ علامہ حلبی فرماتے ہیں کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ عمارت میں معمولی ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی، تعمیر جدید نہیں تھی۔ ملائکہ، آدم علیہ السلام اور آپ کے فرزندوں کی تعمیر کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے علامہ حلبی کی تحقیق کے مطابق۔ اور یہ 3 جو بیان کیے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر اور زمانے جاہلیت کی تعمیر قریش نے جو کی، عبداللہ بن زبیر کی تعمیر، یہ 3 تعمیروں کو چھوڑ کر کوئی تعمیر ہوئی ہی نہیں، کیونکہ وہ 3 اوپر کی تعمیرات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں، صحیح روایتوں سے ثابت نہیں ہیں۔ اور باقی کی جو تعمیرات کا سلسلہ ہے وہ اثر نو تعمیر نہیں، بلکہ جو عمارت میں تھوڑا سا، یعنی عمارت میں جو تھوڑی بہت جو مرمت کی ضرورت ہوتی ہے وہ مرمت کی گئی، جس کو تعمیر سے تعبیر کر دیا گیا، تعمیر کہہ دیا گیا۔ تعمیر نہیں تھی بلکہ تھوڑی بہت جو مرمت کی ضرورت ہر عمارت میں چند سال گزرنے کی وجہ سے پڑتی ہے، ویسی ضرورت پڑتی تھی۔ یہ آپ نے اپنی تحقیق کے مطابق اس بات کو بیان کیا ہے۔ مخصوص احباب، یعنی حضور پاک علیہ السلام کے خاص چاہنے والے کون تھے؟ اعلان نبوت سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کی رفاقت کس کو نصیب ہوئی، صحبت کس کو نصیب ہوئی؟ اعلان نبوت سے پہلے قبل جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص احباب و رفقا تھے، ساتھ رہنے والے، وہ سب نہایت ہی بلند اخلاق، عالی مرتبہ، انتہائی بلند مرتبے والے، ہوش مند اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مقرب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو برسوں آپ کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے اور تجارت میں رہے، نیز دوسرے کاروباری معاملات میں ہمیشہ آپ کے شریک کار، رازدار رہے، شریک بھی رہے، رازدار بھی رہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، چچا زاد بھائی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قریش کے نہایت ہی معزز رئیس تھے، اور جن کا ایک خصوصی شرف یہ ہے کہ ان کی ولادت بھی جس طرح مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی، چچیرے بھائی حضرت حکیم بن حزام رحمۃ اللہ علیہ کی رضی اللہ عنہ کی ولادت بھی خانہ کعبہ کے اندر ہی ہوئی۔ یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کے مخصوص احباب میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ حضرت زماد بن ثعلبہ، جو زمانے جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے، یہ بھی احباب خاص میں سے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کے پٹی، جراحی کا مطلب پٹی وغیرہ باندھنا، اس کے معنی آتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے تو کفار قریش کی زبان پر یہ پروپیگنڈا آپ نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہو گئے ہیں۔ پھر یہ دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے لڑکوں کا ایک غول ہے، یعنی شور ہے، لڑکے ستا رہے ہیں، جو شور مچا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ شبہ پیدا ہوا اور پرانی دوستی کی بنا پر ان کو انتہائی رنج و قلق ہوا، بے چینی ہوئی، بے قراری ہوئی۔ چنانچہ آپ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں طبیب ہوں، ڈاکٹر ہوں، طبابت میرا پیشہ ہے اور جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔
یہ سن کر حضور پاک علیہ السلام نے خدا کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چند جملے ارشاد فرمانا تھا، وہ آئے تھے جنون کا علاج کرنے، کیونکہ لوگوں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذلک مجنون ہو چکے ہیں۔ تو وہ سن کر اور انہوں نے دیکھا کہ چند چھوکرے اور بالکل بچے، آوارہ قسم کے بچے حضور پاک علیہ السلام کو پتھر مار رہے ہیں اور پیچھے شور مچا رہے ہیں، ستا رہے ہیں۔ یہ معاملے کو دیکھا تو آپ کو تھوڑا سا طبیعت میں یہ بات ہے کہ کہیں یہ معاملہ ہو تو نہیں گیا ہے، کوئی جنون تو نہیں طاری ہو گیا ہے۔ سرکار کے سامنے آ کر کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر واقعی کوئی ایسی بات ہے تو میں ماہر طبیب ہوں، ڈاکٹر ہوں، میں آپ کا علاج کر دوں گا۔ وہ کہنے لگے، لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ جس سے آپ یہ بات کر رہے ہیں وہ کائنات کا ڈاکٹر ہے، اور لوگوں کے دل میں ہزاروں سالوں سے جو شرک اور کفر کا مرض آیا ہے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں۔ سرکار نے کوئی صفائی اپنے جنون کے رد میں نہیں دی، چند جملے حضور نے ارشاد فرمائے جن کا حضرت ضماد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ فوراً ہی مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ فوری کلمہ پڑھ کے ایک ہی جھٹکے میں چند جملے آئے تھے، طبابت کے ذریعے، اپنی طبی تحقیق کے ذریعے علاج کرنے کے لیے آپ کا علاج ہوا، کفر سے علاج ہوا، شرک سے علاج ہوا، اور جو باطن کی گندگیاں تھی سب ختم ہوئی۔ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوئے اور صحابیت کا شرف ملا۔ یہ خصوصی احباب میں سے چند لوگ تھے۔ حضرت قیس بن صائب مخزومی رضی اللہ عنہ تجارت کے کاروبار میں آپ کے شریک کار رہا کرتے تھے اور آپ کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکاء کے ساتھ، اپنے بزنس پارٹنروں کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا تھا اور کبھی کوئی جھگڑا پیش نہیں آتا تھا۔ الاستیعاب میں یہ روایتیں ہیں۔ موحدین عرب سے تعلقات، حضور پاک علیہ السلام کے تعلقات کن احباب سے، کن لوگوں سے تھے؟ توحید پرست لوگ، یعنی جو زمانے فطرت، جس زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے نہیں بھیجا، جو زمانہ نبوت و رسالت سے خالی رہا، خدا کی دعوت اور تبلیغ حق اور حقانیت سے خالی رہا، اس زمانے میں بھی بعض لوگوں نے اپنے توحید کے اور ایمان کے چراغ کو بجھنے نہ دیا۔ وہ ہمیشہ توحید کا نعرہ بلند کرتے، اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے، ایک مانتے۔ ایسے بھی چند لوگ تھے جن کا براہ راست حضور پاک علیہ السلام سے تعلق تھا۔ عرب میں اگرچہ ہر طرف شرک پھیل گیا تھا اور گھر گھر میں بت پرستی کا چرچا تھا، ہر گھر میں بت کا ذکر ہوتا تھا، مگر اس ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید کے پرستار اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہی خوش نصیبوں میں زید بن عمرو بن نفیل ہے۔ یہ علل اعلان شرک و بت پرستی سے انکار اور جاہلیت کی مشرکانہ رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ شرک و بت پرستی کے خلاف اعلان مذمت کی بنا پر ان کا چچا خطاب بن نفیل ان کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ آپ ببانگ دہل شرک سے میں بیزار ہوں اور بت پرستی سے بیزار ہوں، یہ باتیں کہتے تھے اور شرک پر، بت پرستی پر، بتوں پر طعنے کستے تھے۔ آپ کا چچا جو خطاب بن نفیل تھا اسی بنا پر آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ ان کو مکے سے شہر بدر کر دیا تھا اور ان کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیتا تھا، مگر یہ ہزاروں تکلیفیں اور ہزاروں ایذاؤں، مشاکل و مصائب کے باوجود عقیدہ توحید پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ اب کے دو شعر بہت مشہور ہیں جن کو یہ مشرکین کے میلوں اور مجموع میں بآواز بلند سنایا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن نفیل جو موحد تھے، آپ فرماتے تھے ربًا واحدًا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور، ادین اذا تقسمت الامور۔ آپ فرماتے تھے کیا میں ایک رب کی اطاعت کروں یا 1000 رب کی اطاعت کروں، جبکہ لوگ کے دینی معاملات تقسیم ہو چکے ہیں، جبکہ لوگوں کے معاملات تقسیم ہو چکے ہیں، اب میں ایک رب کو مانوں یا 1000 ربوں کو مانوں؟ آپ فرماتے ہیں آگے ربًا واحدًا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور ترکت اللات والعزى جميعا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے لات کو چھوڑا، عزا کو چھوڑا اور زمانے جاہلیت کے جتنے بت تھے تمام بتوں کو میں نے چھوڑ دیا۔ کذالک یفعل الرجل البصیر، اور اسی طرح نگاہ والا، آنکھ والا، بصیرت والا، بصارت والا، قلب و نگاہ والا، ہوش والا، فراست والا آدمی اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے کہ وہ تمام بتوں کو چھوڑ کر، ہزاروں معبودان باطلہ کو چھوڑ کر ایک رب کی عبادت کرتا ہے۔ یہ مشرکین کے دین سے متنفر ہو کر دین حق کی تلاش میں شام چلے گئے تھے۔ وہاں ایک یہودی عالم سے ملے،
پھر ایک نصرانی پادری سے ملاقات کی، اور جب آپ نے یہودی و نصرانی دین کو قبول نہیں کیا تو ان دونوں نے دین حنیف یعنی استقامت والا دین کی طرف آپ کی رہنمائی کی، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دین ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اے لوگوں سنو، نہ ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کی وجہ سے، عظمت کی وجہ سے، رفعت و مقام کی وجہ سے یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور نصرانی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہیں، اور بعض مشرک کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہ ابراہیم یہودی ہے، نہ نصرانی ہے، نہ مشرک ہے، وہ تو حنیفا مسلمہ، وہ تو انتہائی عبادت گزار اور ایک معبود کی عبادت کرنے والے، اللہ کو ماننے والے مسلمان ہیں۔ تو اس دین کی طرف پادریوں نے آپ کی رہنمائی کی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دین تھا، اور ان دونوں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی، اور وہ ایک خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر زید بن عمرو بن نفیل ملک شام سے مکہ واپس آ گئے، اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر مکے میں بآواز بلند یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگو گواہ رہو کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ یہ شرک اور بت پرستی کے دور میں رہ کر، جہاں گھر گھر بت پرستی کا دور دورہ ہے، ایسے ماحول میں یہ رہتے تھے۔ ان سے بھی حضور پاک علیہ السلام کا گہرا تعلق تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ زید بن عمرو بن نفیل کا بڑا خاص تعلق تھا، اور کبھی کبھی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہونے سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کی مقام بلدہ کی ترائی میں زید بن عمرو بن نفیل سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے سامنے دسترخوان پہ کھانا پیش کیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار فرما دیا تو زید بن عمرو بن نفیل کہنے لگے میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا، میں صرف وہی ذبیحہ کھاتا ہوں جو اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر قریش کے ذبیحوں کی برائی بیان کرنے لگے، کہنے لگے کہ قریش بتوں کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اور ان کی برائی بیان کرنے لگے، اور قریش کو مخاطب کر کے کہنے لگے بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا ہے اور زمین سے گھاس اگائی ہے، پھر اے قریش تم بکری کو اللہ کے غیر یعنی اللہ کے علاوہ بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو۔ قریش کو مخاطب کر کے تانے دینے لگے، ان کی اصلاح کرنے لگے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کہتے تھے کہ اے جماعت قریش، اے قریش کے گروہ جماعت، خدا کی قسم میرے سوا تم میں سے کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ ببانگ دوحل کی بات آپ فرماتے تھے۔ کاروباری مشاغل، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ تجارت تھا، اور چونکہ آپ بچپن ہی میں ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر فرما چکے تھے، جس سے آپ کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ بھی حاصل ہو چکا تھا، اس لیے ذریعہ معاش کے لیے آپ نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا، اور تجارت کی غرض سے شام و بصرہ اور یمن کا سفر فرمایا، اور ایسی راست بازی اور امانت و دیانت کے ساتھ آپ نے تجارتی کاروبار کیا کہ آپ کے شرکائے کار اور تمام اہل بازار آپ کو امین کے لقب سے، امانت دار کے لقب سے پکارنے لگے۔ ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت، سچائی، وعدے کی پابندی، خوش اخلاقی تجارت کی جان ہے۔ ان خصوصیات میں مکے کے تاجر امین نے جو تاریخی شاہکار پیش کیا، اس کی مثال تاریخ عالم میں نادر روزگار ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے تجارت کے معاملات میں جس امانت کی ضرورت ہے، جس سچائی کی ضرورت ہے، اور جس وعدے کے پورا کرنے کی پابندی کی ضرورت ہے، خوش اخلاقی کی ضرورت ہے، آپ نے ایسا پیش کیا کہ دنیا عاجز و قاصر ہے کہ ایسی تجارت، اتنی پاکیزہ تجارت کا نمونہ پیش کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن ابو الحمصہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ سے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا، میں نے کچھ آپ سے لین دین کا معاملہ کیا، کچھ رقم میں نے ادا کر دی، کچھ باقی رہ گئی تھی، میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ کر باقی رقم بھی ادا کر دوں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھے اپنا وعدہ یاد ہی نہیں آیا۔ تیسرے دن جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا تو حضور پاک علیہ السلام کو اسی جگہ منتظر پایا، مگر میری اس وعدے خلافی سے حضور کے ماتھے پر ایک ذرا بل نہیں آیا، ایک بل بھی نہیں آیا، بس صرف اتنا ہی فرمایا کہ تم کہاں تھے، میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔
عزیزان محترم اندازہ فرمائیے کہ اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کی وعدے کی پابندی کا معاملہ کیا ہے۔ وہ صحابہ رسول جا کر ابھی میں پیسے لاؤں گا جا کر تشریف لے گئے، 3 دن سے حضور اسی مقام پہ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابو داؤد شریف جلد دوم صفحہ نمبر 334 بابن فی العدہ میں روایت بابن فی العدتی میں روایت مبارکہ موجود ہے۔ کیسا اعلیٰ نمونہ وعدے کا حضور نے پیش 3 دن انتظار کرنے کے بعد بھی حضور کے اخلاق، بلند اخلاق کا عالم یہ ہے، ایک غصے والا کلمہ آپ نے کہا نہیں، اور آپ کے ماتھے پہ پیشانی پہ بل نہیں آیا، اور چہرے کو آپ نے اپنا سکوڑا نہیں، چہرے کے اثرات بدلے نہیں، صرف اتنا فرمایا کہ تم کہاں گئے تھے، میں 3 دن سے تمہارا انتظار اسی مقام پہ کر رہا ہوں۔ یہ وعدے کی پابندی کائنات میں بے مثل و بے مثال ہے، ایسی پابندی وعدے کی، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کائنات کو درس دینے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو وعدے کی پابندی سکھانے، ہر معاملہ سکھانے کے لیے بھیجا۔ ایسے اعلیٰ نمونے حضور پاک علیہ السلام نے اپنی کردار کے ذریعے پیش فرمائے کہ دنیا کی عقلیں اور دنیا عاجز اور قاصر اور بے بس ہے کہ ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ متنبی نے سیف الدولہ کے بارے میں ایک شعر کہا، مضت الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ، زمانے آتے گئے لیکن سیف الدولہ کا مثال کوئی نہیں آیا، سیف الدولہ کے جیسا کوئی نہیں آیا۔ زمانے میں بہت بادشاہ آئے، متنبی سیف الدولہ کے دربار کا شاعر تھا، وہ کہنے لگا کہ زمانے بہت گزرے لیکن سیف الدولہ کی طرح کوئی نہیں آیا، کوئی بادشاہ نہیں آیا۔ بادشاہ کی شان بیان کرنا، اس کو خوش کرنا متنبی کا کام تھا۔ آگے کہنے لگا وَلَقَدْ أَتَى فَعَجَزْنَا عَن نُظَرَائِهِ، جب بادشاہ سیف الدولہ آیا تو پھر کوئی نظیر پیش نہیں کر سکے۔ جب بادشاہ آیا نہیں تھا دنیا میں تو اس کا مثال کوئی بھی نہیں تھا، جب وہ آ گیا تو پھر آئندہ کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ یہ کہنے لگا نہ سابق میں کوئی مثال ہے، نہ لاحق میں کوئی مثال ہے، نہ ماضی میں کوئی مثال ہے، نہ مستقبل میں کوئی مثال ہے۔ اس شعر کو اس شاعر نے، یہ تو شاعر کا اپنا مبالغہ ہے جو اس نے فٹ کرنا چاہا، لیکن یہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر یہ شعر جتنا بولا جائے اتنا کم ہے۔ زمانہ اس بات پر شاہد ہے کہ زمانہ بیتا، کئی زمانے گزرے، مصطفیٰ کی طرح اعلیٰ انتہائی کمال والا دنیا میں آیا نہیں، اور جب مصطفیٰ تشریف لائے تو کائنات میں صبح قیامت تک کوئی آئے گا بھی نہیں۔ یہ شعر جو اس نے سیف الدولہ کی شان میں کہا تھا، یہ شعر کو علماء کرام نے، بعض الشاق نے حضور پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ پہ اس کو منتقب فرمایا ہے۔ تو ایسے بلند اخلاق کا حضور نے مظاہرہ فرمایا۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت صائب رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہو کر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور لوگوں نے ان سے حضور پاک علیہ السلام کے خلوق عظیم کا تذکرہ کرنا شروع کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں حضور پاک علیہ السلام کو تم لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ میرے شریک تجارت تھے، میرے بزنس پارٹنر تھے، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے ہمیشہ معاملہ اتنا صاف اور ستھرا رکھا کہ کبھی بھی کوئی تکرار یا تو میں کی نوبت ہی نہیں آئی۔ یہ بھی روایت سنن ابو داؤد میں ہے، جلد نمبر 2۔ اس میں تاجرین کے لیے بہت سا پیغام ہے، بہت سا درس ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے تجارت میں کیسے اخلاق کو پیش فرمایا۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ بزنس کرتے ہیں، کتنی وعدہ خلافی ہے، کتنا جھوٹ ہے، کتنا دغا ہے، فریب ہے، مکاری ہے، عیاری ہے، اور لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی ہے، اور تو میں جھگڑا، ایک دوسرے کو مارم پیٹی اور قتل و غارت گری تک نوبت پہنچ رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پڑھنے کی وجہ سے، اس سے اکتساب فیض نہ کرنے کی وجہ سے، اور حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کو اپنا اسوہ نہ بنانے کی وجہ سے ہے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگوں سنو، نبی کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے۔ تم زمانے میں کسی کو اپنا آئیڈیل مت بناؤ، سب سے بڑا آئیڈیل اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر بھیجا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا آئیڈیل مصطفیٰ بن کر آئے ہیں۔ حضور کی ذات مبارکہ زندگی کے ہر گوشے، زندگی کے ہر کنارے، زندگی کے ہر جانب، اور زندگی کے کوئی ایسا مرحلہ زندگی کا نہیں ہے جس میں حضور کی ذات کو آئیڈیل نہ بنایا گیا ہو۔ سرکار انتہائی سب سے اعلیٰ اسوہ اور قدوہ بن کر آئے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ اور مشعل راہ بنا کر تجارت میں صفائی برتے اور تجارت کے معاملات کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھالنے کی کوشش کرے، اور حضور پاک علیہ السلام کے اخلاق کو
اپنانے کی کوشش کریں، خلق عظیم کا مظاہرہ کریں، اور یہ بد دیانتی، دھوکہ، فریب، عیاری، مکاری، جھوٹ، وعدہ خلافی، ان تمام چیزوں سے بچنا ہمیں چاہیے۔ یہی درس ہم کو اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ ان احادیث کو پڑھنے کا بھی یہی مقصد ہے، سیرت کو لکھنے کا بھی یہی مقصد ہے، سیرت کو سننا سب کا یہی مقصد ہے کہ اس کو اپنی زندگیوں میں ہم نافذ کریں، ورنہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اگر صرف خوش ہونے کے لیے یا سن کر چھوڑنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے تمام چیزیں ہیں۔ غیر معمولی کردار، حضور کا کردار بھی انتہائی غیر معمولی۔ معمولی کا مطلب بالکل معمولی، غیر معمولی کا مطلب جو معمول سے ہٹ کر ہو، انتہائی غیر معمولی کردار حضور پاک علیہ السلام کا تھا۔ کائنات میں ایسا کوئی کردار آیا ہی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانِ طفولیت ختم ہوا، بچپنا، جوانی کا زمانہ آیا، تو بچپن کی طرح آپ کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی تھی، بچپن بھی نرالا، جوانی بھی نرالی۔ آپ کا شباب مجسم حیا کا پیکر تھا، انتہائی حیادار آپ کا معاملہ تھا، اور چال چلن عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھا۔ عصمت تھی، حفاظت تھی، اس میں وقار تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کی تمام زندگی بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی، سچائی بھی تھی، دیانت داری بھی تھی، وفاداری بھی تھی، عہد کی پابندی بھی تھی، بزرگوں کی عظمت بھی تھی، چھوٹوں پر شفقت بھی تھی، رشتہ داروں سے محبت بھی تھی، رحم و سخاوت کا معاملہ بھی تھا، قوم کی خدمت کی بات بھی تھی، دوستوں سے ہمدردی کا معاملہ بھی تھا، عزیزوں کی غمخواری بھی تھی، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری تھی۔ آپ دریافت فرماتے تھے کہ کون غریب ہے، کون مفلس ہے۔ دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ تھا، دوستوں حضور پاک علیہ السلام دشمنوں کے ساتھ بھی نیک برتاؤ کرتے۔ ہمارا معاشرہ کس جانب آ گیا ہے، ہم تو دوست کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کرتے، وہ جب تک سامنے ہوتا ہے اس کے اچھائی بیان کرتے ہیں، ذرا سا جاتا ہے تو ہم اپنی زبان کو اس کی غیبت کر کے گندا کر دیتے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ ہمارے اخلاق درست نہیں ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام دشمنوں کے ساتھ بھی نیک برتاؤ کرتے تھے۔ مخلوق خدا کی خیر کا ہی چاہنا، مخلوق خدا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خیر چاہنا، ہر ایک کے بارے میں اچھا چاہنا، یہ حضور پاک علیہ السلام کی اخلاق کریمہ تھے۔ آج تو معاملہ اتنا الٹ گیا ہے، اچھا چاہنا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی کسی کا برا نہ چاہا تو بہت بڑی بات معاشرے کے لحاظ سے سمجھ میں آتی ہے۔ کہاں سے دنیا، اسلام کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پہنچ گیا۔ اسلام صرف نام کے لیے رہ گیا ہے، مسلمان نام کے لیے رہ گیا ہے، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی۔ علامہ اقبال نے 100 سال پہلے اس بات کو بیان کیا تھا کہ کتنا مسلمان کردار سے عاری ہو چکا ہے، کتنا کردار سے خالی ہو چکا ہے، اور بالکل حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کے جو کیفیات ہیں، مسلمانوں کی سیرت میں وہ چیزیں ہی نہیں ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام مخلوق خدا کی خیر خواہی چاہنے والے ہیں، اور ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ہم کتنے لوگوں کی ہم خیر خواہی کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، کتنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے لیے ہم مثبت پہلو رکھتے ہیں، اور اس کے بجائے معاملات اتنے الٹ گئے ہیں کہ اتنے تکالیف لوگوں کو پہنچاتے ہیں، اتنی رکاوٹیں لوگوں کے معاملات میں ڈالتے ہیں۔ اللہ کی پناہ ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے، سیرت کے انمول موتیوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ غرض تمام نیک خصلتوں اور اچھی باتوں میں آپ اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی تو کیا، اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ اخلاق حضور پاک علیہ السلام نے پیش فرمائے۔ وہاں تک رسائی کا مطلب انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی تو کیا، اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ یہاں تک پہنچنا، ان بلند اخلاق تک پہنچنا تو دور کی بات ہے، اس کا تصور اور اس کا کانسیپٹ بھی آج لوگوں میں موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز، آج ہر چیز ختم ہو چکی ہے معاشرے میں، بزرگوں کی عظمت ختم ہو چکی ہے، بچوں پر شفقت ختم ہو چکی ہے، رشتہ داروں سے محبت ختم ہو چکی ہے، رشتہ داروں کو ملانے کا حکم ہے، آدمی رشتہ داری کو کاٹتا ہے، ذری بات پہ جھگڑا اور ذری بات پہ فساد، فتنہ، ایک دوسرے کی بات کو نگیٹو انداز میں لینا، بدگمانی کرنا، بدظن کرنا، اور خواہ کے مسائل کھڑا کرنا، کسی کے متعلق اچھا گمان نہ رکھنا، رشتہ داروں میں بددیانتیں، رحم و سخاوت، نہ سخاوت کا معاملہ ہے، نہ کسی پہ رحم کرنے کا معاملہ ہے، نہ قوم کی خدمت کا جذبہ ہے، نہ دوستوں سے ہمدردی، کوئی کیفیت آج ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ سیرت کے ایسے گوشے ہیں، یہ سیرت کے ایسے پہلو ہیں کہ اگر انسان اس پر عمل کرے گا تو رہتی دنیا تک مسلمان عزت والا رہے گا، مسلمان کہیں ذلیل نہیں ہوگا، مسلمان دنیا میں آباد رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ مسلمان سچا مسلمان بن جائے، حضور
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو مکمل طریقے سے اپنائے، اس میں ڈھلے، تو پھر مسلمانوں کو پوری دنیا پر حکومت کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، سرخ رو ہونے سے، باعزت ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی بدعملی ہے، ان کی بد کرداری ہے، جو ہر مقام پہ مسلمانوں کو ناکامی اور ناکامرانی کا شکار کر رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان شکست کھا رہے ہیں۔ کم بولنا، حضور پاک علیہ السلام کے کردار میں یہ کم بولنا، باتیں بہت کم کرتے تھے، فضول باتوں سے نفرت کرنا، بیجا باتیں جس سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ کتنے فضول بیکار قسم کی باتیں کرنے، رات بھر چبوتروں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہوٹلوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹوں لوگ بیٹھتے ہیں، فضول باتیں، کوئی دین کی مصلحت کی بات نہیں، کوئی قوم کی خدمت کی بات نہیں، کوئی علم کی بات نہیں، بلکہ بیکار گفتگو۔ 4 لوگ جمع ہوتے ہیں تو 5ویں آدمی کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اس کی اتنی غیبت، اتنی چغلی، پلاننگ، سازش، اور کسی پہ تہمت لگانا، بہتان تراشنا، کسی کو بدنام کرنا، یہ پروپیگنڈے، یہ معاملات ہماری زندگیوں میں ہیں۔ فضول باتوں سے نفرت تو دور کی بات ہے، اتنی باتیں فضول ہو گئی ہیں، کام پورا ختم ہو چکا ہے۔ خندہ پیشانی سے حضور پاک علیہ السلام ہر ایک سے ملاقات کرتے تھے، دشمن بھی ہو کوئی بھی ہو، انتہا شاش اور بشاش چہرے کے ساتھ مسکرا کر حضور ملاقات کرتے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، اے مسلمان سن، تیرے بھائی کو دیکھ کر تیرا مسکرانا یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے، یہ بھی باعث اجر ہے، یہ بھی باعث ثواب ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم دشمنوں سے تو دور کی بات ہے، دوستوں سے ہی ملتے ہیں تو چہرہ بنا کر ایسے انداز سے ملتے ہیں، خندہ پیشانی کی کوئی کیفیت نہیں ہے، اور خوش روئی کے ساتھ دوستوں اور دشمنوں سے ملنا، ہر معاملے میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا۔ آج ہمارا انداز سادگی تو ختم ہو چکی ہے، تواضع نام کو نہیں، تکبر، غرور، چھوٹے سے چھوٹا نوجوان سے لے کے بوڑھے تک دیکھیں انتہائی تکبر و غرور کے پتلے بنے ہوئے ہیں۔ یہ معاشرے کے ناسور اور زہریلے تیر ہمارے جسموں میں دھس چکے ہیں، یہ ہمارے جسموں میں موجود ہے، یہ زہر ہے۔ چھوٹے سے نوجوان سے بچے سے لے کے بوڑھے تک آپ اندازہ کریں، تکبر اور غرور کا پتلا بنے ہوئے ہیں۔ یہ لڑائی جھگڑا فتنہ فساد، ایک دوسرے کے ساتھ نااتفاقی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات خراب ہے، اس کا دار و مدار تقریباً 70-80% تو آدمی کے تکبر اور اس کے غرور پر ہوتا ہے۔ ارے میرے ساتھ اس نے ایسا برتاؤ کیا، اس نے مجھ کو عزت نہیں دی، اس نے میرا احترام نہیں کیا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ نہ ہمارے پاس درگزر ہے، نہ تواضع ہے، نہ سادگی ہے، نہ صفائی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا خاص شیوا تھا، آپ حرص کبھی نہیں کرتے، طمع لالچ کبھی نہیں کرتے، کسی کو دغا نہیں دیتے، فریب نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، شراب خوری نہیں کرتے، بدکاری نہیں، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی، عشق بازی، جو آج کل نوجوان عاشقی میں پڑے ہوئے ہیں، عشق بازی، بچیوں سے عشق کرنا، یہ چیزیں آج معاشرے میں ہمارے پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ تمام بری عادتیں اور مذموم خصلتیں جو زمانے جاہلیت میں گویا ہر بچے کے خمیر میں ہوتی، اس کی فطرت میں، اس کی مٹی میں، اس کی پیدائش میں، اس کی خلقت میں ہوتی، کوئی بچہ نوجوان اس سے بچا ہوا نہ ہوتا۔ یہ تمام چیزیں جاہلیت کے دور میں ہر بچے میں ہونا یہ لازم ہے۔ ایسا جز ہے جس کو عربی میں جز لا ينفك کہا جاتا ہے، جو کبھی ایسا پارٹ جو الگ علیحدہ نہ ہو، جو الگ نہ ہو، یہ ایسی چیز جاہلیت میں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا۔ حضور پاک علیہ السلام کی ذات گرامی ان تمام عیوب و نقائص سے پاک رہی۔ آپ کی راست بازی اور انتہائی صداقت اور امانت و دیانت کے پورے عرب میں شہرہ تھا، اور مکے کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں آپ کے برگزیدہ اخلاق، بلند اخلاق کا اعتبار اور سب کی نظروں میں آپ کا خاص وقار تھا۔ بچپن سے تقریباً 40 برس کی عمر شریف ہو گئی، لیکن زمانے جاہلیت کے ماحول میں رہنے کے باوجود تمام مشرکانہ رسومات اور جاہلانہ اطوار سے ہمیشہ آپ کا دامن عصمت پاک ہی رہا۔ کوئی مشرکانہ رسم و رواج آپ نے اپنایا نہیں، اور کوئی جاہلانہ طور طریقہ آپ نے سیکھا نہیں۔ کوئی چیز آپ کے دامن عصمت کو داغدار نہ کر سکی، اور آپ کا دامن مبارک ہر چیز سے محفوظ رہا، مأمون رہا۔ کوئی دھبا جاہلیت کے کسی مشرکانہ رسم و رواج کا یا کوئی جاہلانہ طور طریقے کا آپ کے دامن کو نہ لگا۔ مکہ شرک و بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا اور سنٹر مقام تھا۔ خود خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ آپ کے خاندان والے ہی کعبے کے متولی اور سجادہ نشین تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ غرض نزول وحی
نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی مقدس زندگی اخلاق حسنہ اور محاسن افعال کا مجسمہ اور تمام عیوب و نقائص سے پاک و صاف رہی۔ چنانچہ اعلان نبوت کے بعد آپ کے دشمنوں نے انتہائی کوشش کی کہ کوئی ادنا سا عیب یا ذرا سی خلاف تہذیب کوئی بات آپ کی زندگی کے کسی دور میں بھی مل جائے تو اس کو اچھال کر آپ کے وقار پر حملہ کر کے لوگوں کی نگاہوں میں آپ کو ذلیل و خوار کرے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ ہزاروں دشمن سوچتے رہے، سوچتے تھک گئے، ان کی فکریں ماند پڑ گئی، عقلیں ان کے بیٹھ گئے، عقل کام کرنا بند کر دی، عقل معوف ہو گئی، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں مل سکا جس سے وہ آپ پر انگشت نمائی کر سکیں، آپ پر انگلی اٹھا سکیں، آپ پر کوئی عیب لگا سکیں، کوئی بہتان ترا سکے۔ لہذا ہر انسان اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہے کہ بلا شبہ حضور پاک علیہ السلام کا کردار انسانیت کا ایک ایسا محیر العقول، عقلوں کو حیران کرنے والا اور غیر معمولی کردار ہے جو نبی کے سوا کسی دوسرے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد سعید روحیں، یعنی جو روحیں سعادت مند تھی، جن روحوں کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے خوشبخت ہونا لکھا تھا، اعلان نبوت کے بعد سعید روحیں آپ کا کلمہ پڑھ کر تن من دھن کے ساتھ اس طرح آپ پر قربان ہونے لگی کہ ان کی جانثاریوں کو دیکھ کر شمع کے پروانوں نے جانثاری کا سبق سیکھا۔ شمع کے ارد گرد جو پروانے اپنی جان کو قربان کرتے ہیں، انہوں نے یہ سبق صحابہ کے قربانیوں سے سیکھا ہے۔ اس طرح صحابہ نے قربانیاں حضور پر پیش کی اور حقیقت شناس لوگ یعنی جو حقیقت کو جانتے ہیں، فرط عقیدت سے آپ کے حسن صداقت، آپ کی سچائی پر اپنی عقلوں کو قربان کر کے آپ کے بتائے ہوئے اسلامی راستے پر عاشقانہ اداؤں کے ساتھ زبان حال سے کہتے ہوئے چل پڑے کہ چلو وادی عشق میں پا برہنہ، یہ جنگل وہ ہے جس میں کانٹا نہیں ہے۔ یہ تو اپنے حضرات کے بیان آپ سن رہے ہیں، بڑے بڑے جو غیر مسلم ہے اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا، ایسے لوگوں نے بھی حضور پاک علیہ السلام کے اعلیٰ کردار کا اعتراف کیا ہے۔ مائیکل ہارٹ، جس کا نام پوری دنیا جانتی ہے، ایک انگریز آدمی تھا جس نے پوری دنیا کے جو بڑے بڑے غیر معمولی کردار کے حامل لوگ جنہوں نے دنیا میں انقلاب برپا کیا، جن کی زندگیوں سے دنیا میں ایک انقلاب آیا اور دنیا کو ایک نئی سوچ ملی، نئی فکر ملی، جن کی زندگی تنہا ان کی زندگی نہیں تھی بلکہ لاکھوں کروڑوں لوگوں پر جو اثر انداز ہوئے اور جن کی زندگیوں سے زمانے نے ایک سبق لیا، ایسے لوگوں کے ناموں کو، ایسے لوگوں کی زندگیوں کو اس نے جمع کرنا شروع کیا۔ 100 لوگوں پر مشتمل اس نے پوری تاریخ انسانیت کی پوری تاریخ میں جہاں جہاں تک تاریخ کی رسائی تھی، جہاں جہاں تک تاریخ مل سکتی تھی، اس نے تمام کی تفتیش کی، تحقیق کی، 100 لوگوں کے ناموں کو اور 100 لوگوں کے سیرت کو، ان کے ترجمے کو، ان کے حالات کو، ان کے بارے میں پورے سیرت کو اس نے جمع کیا، سب کا نام لکھا۔ عزیزان محترم، انتہائی حضور پاک علیہ السلام کی کردار کی عظمت و بلندی دیکھیے کہ وہ 100 لوگوں کو لکھتا ہے، 100 لوگوں میں سب سے پہلے جس ذات باوقار کا اس نے نام لکھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے جس ذات مبارکہ سے شروع کیا وہ حضور کی ذات ہے، اور کہنے لگا تاریخ انسانیت میں سب سے کامیاب زندگی کے ہر مرحلے میں اگر کوئی ذات ہے مکمل وجوہات سے، ہر اعتبار سے، تو وہ صرف تنہا حضور پاک علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ یہ کائنات میں حضور پاک علیہ السلام ایسا غیر معمولی کردار لے کر آئے ہیں کہ اپنے غیروں نے بھی اعتراف کیا ہے۔ بعض لوگ جو عموماً کہتے ہیں کہ جادو اگر ہو تو ایسا ہو کہ مخالف کے سر پر چڑھ کر بولے۔ اگر کسی میں فن کا کوئی کمال ہے تو کمال ایسا ہونا چاہیے کہ اپنا نہیں، اپنے تو بولتے ہی ہیں محبت و عقیدت میں، وہ عشق میں بولتے ہیں، وارفتگی میں بولتے ہیں، جادو ایسا ہونا چاہیے جو سر چڑھ کر بولے، مخالف بھی جس بات کو تسلیم کرے، کمال ایسا ہو مخالف بھی اس بات کو مانے۔ جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، جو اپنے کوئی اسلام والے نے، ایسے لوگوں نے بھی حضور پاک علیہ السلام کی اس قدر تعریف فرمائی ہے اور آپ کے کردار کو اور آپ کی شخصیت کو کائنات میں سب سے اعلیٰ مرتبہ پر ہے۔ اس بات کا اظہار انہوں نے بھی کیا ہے، اعتراف کیا ہے۔ اس حقیقت کو دنیا کے تمام لوگوں نے جو تعصب سے بری ہیں ان لوگوں نے مانا ہے۔ باب نمبر 3 یہاں پر ہمارا ختم ہوا۔ تعصب، جن کے طبیعتوں میں تعصب یعنی کوئی بات کسی خاص شخصیت کو دیکھ کر یا اپنی کوئی ذاتی نفرت کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے بعض حقائق کو چھپا کر یا اپنے اور غیر کا فرق کر کے جو بات کہتے ہیں اس کو تعصب کہتے ہیں۔ تعصب کے بغیر جو حق بات ہے چاہے اپنے میں ہو یا غیر میں ہو، یہ کہنے کو تعصب۔
اعلان نبوت سے بیعت عقبہ تک۔ اب یہاں سے چوتھا باب، جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں آپ کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب، عجیب انقلاب رونما ہو گیا کہ ایک دم آپ خلوت پسند ہو گئے، تنہائی اختیار کرنے لگے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ آپ اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے، غور و فکر کرتے، اور آپ کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے مناظر کو دیکھنے اور کائنات فطرت، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات کے مطالعے میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق اور ڈوبے ہوئے ہوتے اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کو سدھارنے اور اس کی تدبیروں کے سوچ و بچار میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ حضور پاک علیہ السلام کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے، اور آپ کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ صحیح بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے۔ یہ چیزیں اعلان نبوت سے شروع ہوئی۔ غار حرا مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار کوہ ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ آپ اکثر کئی دنوں کا کھانا پینا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت بی بی خدیجہ کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ آپ بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں، آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور زیارت گاہ خلائق بنا ہوا ہے۔ آج بھی ہزاروں لوگ، کروڑوں، لاکھوں، اربوں، کربوں لوگ اس کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ پہلی وحی کب آئی؟ ایک دن آپ غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ خدا کا پیغام اس کے رسولوں تک پہنچاتے رہتے تھے۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، یہ واقعہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ آپ تشریف لائے غار حرا میں، کہنے لگے اقرا، پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضور نے حضرت جبریل نے پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقارئن، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جبریل نے کہا یا رسول اللہ پڑھیے۔ حضور نے پھر فرمایا ما انا بقاری۔ ہر مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور پاک علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور آپ کے سینے کو اپنے سینے سے لے کر دبایا۔ یہ معاملہ آپ نے کیا۔ پہلی مرتبہ اقرا کہا، حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جب یہ کہا تو حضرت جبریل نے حضور پاک علیہ السلام کو اپنے گلے لگایا، پھر کہا اقرا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ پھر آپ نے وہی جملہ فرمایا کہ میں نہیں پڑھوں گا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھوں گا۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا میں نہیں پڑھوں گا۔ 3 مرتبہ آپ سینے سے حضور پاک علیہ السلام کو لگاتے رہے اور یہی جملہ ارشاد فرماتے رہے۔ آپ نے بآخری میں کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے۔ یہ جب جملہ آپ نے سنا تو پڑھا۔ اب اس حدیث شریف کی تشریح میں بھی کئی شارحین کو، بعض جو موجودہ لوگ انہوں نے بھی بعض تشریحات کی ہے، وہ لوگ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں ما انا بقاری، فرشتے نے کہا پڑھیے تو حضور نے فرمایا ما انا بقارئن، میں نہیں پڑھوں گا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس کا بعد لوگ ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ لغت کے قاعدے کے لحاظ سے یہ ترجمہ انتہائی جہالت اور ناواقفیت کی بات ہے۔ کوئی لغت کا، فن ادب کا علم والا آدمی جاہلوں سے اور علم نہ رکھنے والوں سے کوئی بحث نہیں ہے، ان سے خطاب ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کہا، اے ایمان والو ایمان والو ایمان والو، اور نبی کا ادب بھی ایمان والوں کو بتایا گیا۔ عشاق نے، محبین نے ایک اچھی بات کہی کہ ادب کی بات کی جاتی ہے تو لوگوں کو اس کے خلاف لوگ بات کہتے ہیں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ادب کا جو حکم دیا ہے وہ ایمان والوں کو دیا ہے، تو بے ایمان کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ جس میں ایمان نہیں ہے اس کا تعلق، تو ہماری بات کا بھی علم سے تعلق ہے، ادب سے تعلق ہے، فن کے کمال سے تعلق ہے۔ جو بالکل اس فن کا نہیں ہے اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، ہماری گفتگو بھی اس آدمی سے نہیں ہے۔ تو جو لوگ علم والے ہیں یہ ما انا بقاری کے جملے کو جانتے ہیں کہ ما انا بقاری، ان میں قاری کا جو لفظ ہے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اس میں فاعل میں یا تو پریزنٹ کے معنی آتے ہیں، یہ قاعدہ گرامیٹیکل میں بات کر رہا ہوں، آگے آپ کو اس کا خلاصہ عرض کروں گا۔ گرامیٹیکل لحاظ سے اس میں فاعل کا جو فارم ہوتا ہے اس کے اندر 2 معنی ہوتے ہیں، پریزنٹ فیوچر، یا تو حالیہ معنی ہوتے ہیں میں نہیں پڑھوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یہ ترجمہ ہوگا،
یا پھر میں نہیں پڑھوں گا. اگر پڑھوں گا کا نہیں پڑھوں گا کا ترجمہ کریں گے تو یہ فیوچر کا ترجمہ ہے, اور نہیں پڑھنے والا ہوں یہ حال کا ترجمہ ہے. میں نہیں پڑھ رہا ہوں یا میں نہیں پڑھنے والا ہوں یہ حال کا ترجمہ ہے. تو اس میں فاعل کا یہ صیغہ ہے قاری, اس کے دو ترجمے ہوں گے, یا تو نہیں پڑھنے والا ہوں یا نہیں پڑھوں گا. یہ دو معنی اس کے ہوں گے. اس میں فاعل میں یا تو حال کا معنی ہوگا یا تو استقبال کا. اس میں مجھے پڑھنا نہیں آتا, یہ تو ترجمہ اس کا ہے نہیں. مجھے پڑھنا نہیں آتا, لا ادری القراءۃ لا اعلم القراءۃ, کوئی ایسا جملہ نہیں ہے وہ جس کا مطلب یہ نکلے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. لا ادری میں نہیں جانتا. لا ادری الکتابۃ لا ادری القراءۃ لا اعلم القراءۃ. یہ ایسے جملے نہیں ہیں جس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے میں نہیں پڑھوں گا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ما انا بقارئین, میں نہیں پڑھوں گا. اس کا مستقبل فیوچر کا ترجمہ کیا جائے تو میں نہیں پڑھوں گا, اور حال کا ترجمہ کیا جائے تو میں پڑھنے والا نہیں ہوں. یہ ترجمہ اس کا گرامٹیکل لحاظ سے کیا جاتا ہے. بعض لوگ اپنی ناواقفیت کی وجہ سے, نادانی کی وجہ سے ترجمے اس کے غلط کرتے ہیں. اور وجہ کیا ہوئی, آپ ابھی آپ نے اوپر سماعت کیا کہ حضور پاک علیہ السلام کی جیسے ہی عمر 40 سال ہوئی, آپ تنہائی میں رہنے لگے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے, ذوق و شوق بہت زیادہ بڑھ گیا, اور کئی دن غار حرا میں رہنے لگے, اللہ تعالیٰ کے جلووں میں مستغرق رہنے لگے, اللہ کی تجلیات میں مستغرق رہنے لگے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ, اللہ کی طرف توجہات میں رہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشاہدے میں, اللہ کی کائنات کے مشاہد میں توجہ کرنے لگے. پورے منہمک حضور کا پورا خدا سے تعلق تھا, پورا استغراق اور انہماک اللہ کی ذات اور اللہ کے صفات اور اس کے کائنات کے بنائے ہوئے چیزوں کی فکر میں, تفکر میں, تدبر میں, ان تمام چیزوں میں حضور اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ جمال کے, وہ جلال کے, وہ نورانی پردوں میں جو گم تھے, حضور پاک علیہ السلام وہاں سے یہاں دنیا میں لوٹ کر نہیں آنا چاہتے تھے. حضرت جبریل پہلی مرتبہ آئے تو آپ حضور پاک علیہ السلام کے دولت خانے گھر پر تشریف نہیں لائے, پہلی مرتبہ آئے تو بازار میں تشریف نہیں لائے, پہلی مرتبہ اس مقام پہ آئے جس مقام پہ حضور پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور خدا کے جلووں میں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے. خدا کے جلووں میں جس مقام پہ استغراق کے عالم میں ہوتے, اس وقت اس موقع پہ حضرت جبریل پہلی مرتبہ آئے, آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ پڑھیے. تو پہلا موقع ہے, اور حضور پاک علیہ السلام استغراق کے عالم میں ہے, آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی لو لگائے ہوئے ہیں, تعلق لگائے ہوئے ہیں, استغراق کے عالم میں ہے. سرکار کو جب آپ نے کہا پڑھیے تو حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا. کیا مطلب, حضرت جبریل حضور پاک علیہ السلام کو خدا کے جلووں میں جو استغراق تھا وہاں سے پلٹا کر ادھر لانا چاہتے تھے. حضور پورا خدا کی طرف متوجہ تھے, حضرت جبریل پڑھنے پڑھانے کی بات کر کے دنیا کی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے. حضور نے اپنی توجہ کو برقرار رکھا اور کہا میں نہیں پڑھوں گا. وہی استغراق میں حضور پاک علیہ السلام رہے, توجہ آپ کی ادھر ہی رہی. حضرت جبریل نے پھر آپ کے استغراق کو ختم کرنے کے لیے پھر اپنے سینے سے دبایا, آپ نے اپنی پوری طاقت, حدیث شریف میں آتا ہے حضرت جبریل نے کہا حتی بلغ منہ الجہدہ, جتنی طاقت ہو سکتی تھی حضرت جبریل نے پوری طاقت کے ساتھ سینے کو دبایا, پوری مکمل طاقت کے ساتھ آپ نے سینے کو حضور پاک علیہ السلام کے دبا کر آپ نے حضور کو گلے لگایا, معانقہ کیا. اس میں بھی لطیف بات ہے کہ پوری قوت, پوری طاقت کے ساتھ حضرت جبریل گلے لگانے لگے اور آپ کو اس دنیا کی طرف متوجہ کرنے لگے, لیکن حضور پاک علیہ السلام بدستور اسی طرف توجہ آپ کی باقی ہے. حضور پاک علیہ السلام نورانی بشر ہے, لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشری لباس پہنا کر آپ کو بھیجا ہے, بشری لباس میں ہے, بشری طاقت و قوت میں ہے. اور حضرت جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں, فرشتے کی قوت اور بشر کی قوت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے کیسی قوت دی, بستیوں کو پلک جھپکنے میں اٹھا کر پٹک دیتے تھے, اور آپ کو 600 پر اللہ نے ایسے عطا فرمائے, پوری کائنات کو آپ ڈھانپ. ایسی عظیم طاقت والے فرشتے نے اپنی پوری طاقت لگا کر بھی دبایا تو حضور پاک علیہ السلام کو اللہ کے جلووں سے ہٹا نہیں سکے, استغراق سے ختم نہیں کر سکے. وہ کیفیت میں حضور تھے اور فرمانے لگے میں نہیں پڑھوں گا. لیکن تیسری مرتبہ حضرت جبریل نے دیکھا کہ جن کے جلووں میں گم ہے ان کا نام لیا جائے تو یہ ضرور پڑھیں گے. آپ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق, یا رسول اللہ آپ کے رب کے نام سے ہی پڑھیے, الذی خلق جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. تو جدھر استغراق تھا اور جس کے ذات کے جلووں میں گم تھے اور ڈوبے ہوئے تھے, اس ذات کا جب نام لیا گیا تو تب حضور متوجہ ہوئے اور ان آیات بینات کو حضور نے پڑھا اور لے کر تیزی سے گھر پہنچے. یہ معاملات ہوئے. فرماتے ہیں
پھر فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے. آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں. فرشتے نے آپ کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ سے زوردار معانقہ کیا. پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے. آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں. پھر فرشتے نے دوسری مرتبہ آپ کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہنے لگا پڑھیے. آپ نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے اس رب کے نام سے الذی خلق جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. خلق الذی خلق جس نے پیدا کیا ہے. کیا پیدا کیا ہے اس کا ذکر نہیں ہے. جس نے پیدا کیا ہے, کائنات کو پیدا کیا ہے, ذرے ذرے کو پیدا کیا ہے, آپ کو پیدا کیا ہے, تمام وجود کو پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق جس اللہ کی ذات نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا ہے, خون کے. اقرا وربک الاکرم. آپ پڑھیے, آپ کا رب کرم فرمانے والا ہے, آپ کا رب نوازنے والا ہے. الذی علم بالقلم جس نے تعلیم قلم کے ذریعے دی ہے, علم قلم کے ذریعے سکھایا ہے. علم الانسان ما لم یعلم انسان جو باتیں نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ باتیں سکھائے ہیں. یہی سب سے پہلے وحی تھی جو آپ پر نازل ہوئی. ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے. ان تمام آیتیں حضور کے سینے میں محفوظ ہوئی. مگر اس واقعے سے جو بالکل ناگہانی طور پر اچانک طور پر آپ کو پیش آیا, اس کی کوئی اطلاع, اس سے آپ کے قلب مبارک پر ایک لرزہ طاری ہو گیا, خوف طاری ہوا. آپ نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اڑاؤ, مجھے کملی اڑاؤ. جب آپ کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ نے حضرت بی بی خدیجہ سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. یہ سن کر حضرت خدیجہ نے کہا کہ نہیں, ہرگز نہیں, آپ کی جان کو کوئی چیز کا خطرہ نہیں. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. حضرت بی بی خدیجہ نے فرمایا لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں. تصیل الرحیمہ صحیح بخاری شریف روایت ہے, دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں. وہ آپ بار دوسروں کا تحمل الکلہ, بار دوسروں کا بار آپ اٹھاتے ہیں. خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں. مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں. حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں. یہ تمام خوبیاں آپ کے اندر ہے. آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کوئی برائی آپ کے ساتھ نہیں کرے گا, کوئی رسوائی نہیں ہوگی. حضرت بی بی خدیجہ نے یہ جملے کہا. ان جملوں کو کہہ کر ایک بطور سند کے یہ بات کی. اب ان جملوں کی گہرائی میں غور کیجئے کہ کن چیزوں کو حضرت بی بی خدیجہ نے ہائی لائٹ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا, آپ کو رسوا نہیں کرے گا, آپ کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ فرمانے لگی کیونکہ آپ کی ذات کی شان اور عظمت یہ ہے آپ رشتہ داروں سے تعلق کو برقرار رکھتے ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوکی کرتے ہیں. آپ کے ساتھ کیسا یہ معاملہ ہوگا؟ آپ فرمانے لگی دوسروں کا بار آپ اٹھاتے ہیں. جو دوسروں کے بار کو اٹھاتا ہے, دوسروں کی تکالیف کو برداشت کرتا ہے, ان کی مصیبتوں کا متحمل ہوتا ہے اور لوگوں کی آزمائشوں کے وقت لوگوں کے کام آتا ہے, ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ مصیبت کیسے ڈال سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو تکلیف میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ آپ مفلسوں محتاجوں کو کما کر کھلاتے ہیں, ان کا پیٹ بھرتے ہیں. ایسی صفت والے کے ساتھ کیسا یہ معاملہ کیا جائے گا؟ کوئی مسافر اگر آ جائے تو آپ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں, مسافر کو کھلاتے پلاتے ہیں, اس کی بھوک و پیاس کو مٹاتے ہیں. اس قدر غمخواری اور اس قدر ہمدردی آپ کی طبیعت میں ہے. ایسی ہمدردی جس کی طبیعت میں ہو اس کے ساتھ غلط معاملہ کیسے کیا جائے گا؟ آپ حق و انصاف کی خاطر, عدل کی خاطر تمام مصیبتوں مشکلات میں کام آتے ہیں. ایسی صفت والے, ایسے اوصاف جلیلہ والوں کے ساتھ کیسے غلط معاملہ کیا جائے گا؟ حضرت بی بی خدیجہ نے ان جملوں کے ذریعے کائنات کو یہ میسج اور پیغام دیا ہے, لوگوں جن میں یہ صفات ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہیں کرے گا. جن میں یہ کیفیات ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو کبھی لوگوں میں ذلیل نہیں کرے گا. جن میں یہ کیفیات ہوں گی اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو بلند رکھے گا, باعزت رکھے گا, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی دستگیری اور مدد اور نصرت فرمائے گا, اور ہمیشہ کامیابی اور کامرانی اور فتح ان کے قدم چومے گی. یہ پیغام بھی اس میں ملتا ہے. اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے, توحید پرست تھے, توحید کو مانتے تھے, اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے. شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے, اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے. بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے. حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے. ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا.
یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست و جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال لے گی، مکے سے باہر نکالے گی۔ حضرت ورقہ نے یہ جملہ کہا، یہ سن کر حضور نے تعجب سے کہا کیا مکے والے مجھے مکے سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے اور لوگوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وہی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، بے چین رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور پاک علیہ السلام کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر آپ کو پکارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس کا مطلب یا محمد کا یہ نام سے پکارنا نہیں ہے، یہاں پہ جن روایتوں میں یا محمد کہہ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے بارے میں قرآن میں یہ حکم نازل فرمایا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگوں تم رسول کو اس طرح مت بلاؤ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کر بلاتے ہو، رسول کو نام لے کر بلانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے کوئی صحابی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر حضور کو خطاب نہیں کرتے تھے، لیکن بعض روایتوں میں یہ آتا، جیسے اس روایت میں آواز آئی یا محمد، بعض روایتوں میں بھی بالکل مختصر روایتیں، مخصوص روایتیں ہیں، ہر مقام پہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، اسی انداز کا خطاب صحابہ کرام حضور پاک علیہ السلام سے کیا کرتے تھے۔ وہ یا رسول اللہ ہی کہتے، امہات المؤمنین بھی یا رسول اللہ کہتی، یا محمد کہہ کر کوئی خطاب نہیں کرتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام اس کی توجیہ فرماتے ہیں کہ یا محمد، جس روایتوں میں حضور کو یا محمد کہا گیا ہے وہاں نام لے کر پکارنا مقصود نہیں ہے، وہاں حضور کی حمد کی صفت کو اجاگر کرنا مقصود ہے اور یہ بولنا مقصود ہے اے وہ ذات کائنات پوری جس کی تعریف میں مصروف ہے ہماری طرف توجہ فرمائیے، یہ بولنا مقصود ہے۔ یا محمد کا مطلب اے وہ ذات جن کی خوب تعریف کی جاتی ہے، جن کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے، جن کی مدح سرائی کی جاتی ہے، اور پوری کائنات اولین اور آخرین تمام جن کی مدح سرائی میں، جن کی تعریف میں گم ہیں، اور اولین اور آخرین جن کی تعریف کرتے آ رہے ہیں، یا محمد سے یہ مطلب مراد علماء نے لیا ہے، یعنی صفتی معنی وصفی معنی کا لحاظ اس صورت میں کیا گیا، نام کا جو علم جو اسم ہوتا ہے نیم، اس انداز کے معنی کی رعایت اس میں نہیں کی گئی۔ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام جو غار میں آئے تھے آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ آپ کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک آپ پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی اور رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا۔ اللہ فرمانے لگا یا ایھا المدثر، اب اندازہ کیجئے حضور پاک علیہ السلام گھر تشریف لائے اور کمبل اوڑھ کر حضور لیٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی بھائی اور اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے کمبل کے ذکر سے آپ کو لقب عطا کیا اور کہا یا ایھا المدثر، اے کمبل میں لیٹے ہوئے میرے محبوب، قم فانذر، اٹھیے اپنی قوم کو ڈرائیے۔ آپ کو قوم کو ڈرانے کے لیے، ہماری بارگاہ کی طرف بلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے مولا کی، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے، تو اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے، ثیاب سے مراد یہاں پہ قلب ہے، دل کو پاک کیجئے، لوگوں کے دلوں کو پاک کیجئے۔ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، اور گندگی سے بچیے، بتوں سے بچیے، یعنی اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے، پھر ڈر سنائیے اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے کو پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر جو ازل میں شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے جو مقرر فرما دیا تھا، اللہ نے اس کا اظہار فرما دیا۔ آپ کے جملے اس طرح ہے، خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر معمور فرما دیا،
چونکہ دعوت اسلام کا جو منصب نبوت و رسالت کا تھا یہ تو ازل میں حضور کو عطا کیا جا چکا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی کنت نبیا، صحاح ستہ کی روایتوں میں کثرت سے روایتیں ہمیں ملتی ہیں، صحابہ نے پوچھا کہ آپ کب نبی تھے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، ایک روایت میں بین الماء والطین ہے، دوسری روایت میں حضور فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، ایک روایت میں آتا ہے کنت نبیا وآدم منجدل فی طینتہ۔ خلاصہ کلام روایتوں کا یہی ہے، کثرت سے اس قسم کی روایتیں آئے ہیں، سب کا یہی مطلب ہے۔ سرکار نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا بھی وجود بھی نہیں تھا، آدم پانی اور مٹی کے منازل کا سفر طے کر رہے تھے، پانی کو مٹی سے ملایا جا رہا تھا، پانی کے ذریعے مٹی کو بھگایا جا رہا تھا، آدم کے مٹی اور آدم کی خمیر ابھی بنائی جا رہی تھی، اس وقت سے پہلے بھی میں نبی ہوں۔ تو نبوت اور رسالت کا مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پہلے ہی سرفراز فرما دیا۔ اعلان نبوت کا حضور پاک علیہ السلام نے 40 برس کی عمر شریف میں کیا، اور یہی مطلب ہے دعوت اسلام پر کے منصب پر آپ کو مأمور کیے جانے اور آپ کو دعوت اسلام کے منصب پر اللہ کی طرف سے بٹھانے کا۔ اور آپ خداوند مطلب اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ساری کائنات سے پہلے اپنے حبیب کو داعی اسلام بنا دیا تھا، اپنے حبیب کو نبی کیونکہ نبی اور رسول بنانے کا مطلب ہی کیا ہے کہ نبوت عطا کرنے کا مطلب اور رسالت عطا کرنے کا مطلب ہی دعوت و تبلیغ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نبی بنا چکا تھا، رسول بنا چکا تھا، مطلب یہ ہے کہ داعی اسلام اور داعی خدا اور داعی توحید بنا چکا تھا۔ تو داعی توحید اور نبی رسول تو کب کا بنا چکا تھا، اظہار اس کا 40 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے کیا، اور آپ خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے، یعنی تیار ہو گئے، اور مکمل پوری تیاری کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حق کی طرف بلانے لگے اور اسلام کے لیے لوگوں کو بلانے لگے۔ دعوت اسلام کی جو دعوت حضور پاک علیہ السلام نے دی، اس کے بھی 3 دور ہیں۔ پہلا دور 3 برس تک حضور پاک علیہ السلام انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے۔ اب دیکھیے ان چیزوں میں بھی مسلمانوں کے لیے ایک نصیحتیں ہیں کہ کام کو تبلیغ کو کرنا ہے تو اس کی مصلحتیں ہوتی ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں۔ آدمی صرف یہ میں حق پر ہوں کہہ کر اگر ہر جگہ ببانگ دہل کوئی بات کہتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ نبوت و رسالت کے ذریعے ہم کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ دعوت اسلام کے بھی 3 دور ہیں۔ رفتہ رفتہ تمام حکمتوں کو مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب پاک علیہ السلام نے آہستہ آہستہ قدم بڑھایا۔ 3 سال تک انتہائی پوشیدہ ہی نہیں، چھپا کر نہیں، بہت زیادہ انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت رازداری کے ساتھ تبلیغ اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے۔ اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت و تبلیغ سے حضرت صدیق نے دعوت شروع کی تو حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم بھی جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، حضرت ارقم بن ارقم، حضرت عثمان بن مظعون اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہم بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری و حضرت صہیب رومی و حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر کی بہن رضی اللہ عنہم نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور حضور کی چچی حضرت ام الفضل حضرت بن عبد المطلب کی بیوی اور حضرت اسماء بنت ابو بکر بھی مسلمان ہو گئی، اور ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام لانے کا شرف حاصل کیا۔ واضح رہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین اولین کے لقب سے سرفراز ہے، سب سے پہلے سابقین الاولین جن کو کہا جاتا ہے، سب سے پہلے اسلام لانے والے، ان خوش نصیبوں کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے وہی لوگ ہیں جو فطرتاً نیک طبع، جن کی فطرت میں نیک طبیعت اور پہلے ہی سے دین حق کی تلاش میں سرگرداں تھے۔
پھر رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، دین حق کو تلاش کر رہے تھے، اور کفار مکہ کے شرک و بت پرستی اور مشرکانہ رسم و رواج، مشرکانہ رسوم جاہلیت سے متنفر، بیزار، انتہائی نفرت کرنے والے تھے۔ چنانچہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی نیک بخت لوگ، سعادت مند لوگ، خوش قسمت لوگ، نیک نصیب لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے، قربان ہونے لگے، اور جوق در جوق جو فطری طور پہ جن کے مزاجوں میں شرافت ہے، سعادت ہے، نیک نیتی ہے، نیکی ہے، ایسے لوگ مشرف و اسلام ہو گئے۔ یہ پہلا دور تھا۔ دوسرا دور 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی، اور اس میں یہ حکم کیا کہ اے میرے مصطفیٰ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کو توحید کی طرف مائل کیجیے، اور خداوند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر فرمایا یا معاشرہ قریش کہہ کر قبیلے قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے، یعنی صفا کے پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم یقین آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ اے لوگوں سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم اللہ کو ایک مانو اور یہ کہو کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے اور حضور کی شان میں ایل فیل بکنے لگے۔ یہ واقعہ ہوا بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 702 میں یہ روایت ملتی ہے۔ یہ دوسرا دور تھا جو حضور پاک علیہ السلام نے کوہ صفا کی چوٹی پر، صفا پہاڑ پر آ کر اس کی چوٹی پر ٹھہر کر آپ نے نبوت یعنی توحید کا اعلان فرمایا۔ تیسرا دور، اب وہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے چوتھے سال سورہ حجر کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ اے میرے محبوب، آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے ببانگ دہل اس کا اظہار کیجئے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین سے اعراض کیجئے، منہ پھیریے، ان کی باتوں کی طرف توجہ مت کیجئے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ مذاق اڑانے والوں اور ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنے والوں کو چھوڑیے، ہم انہیں دیکھ لیں گے۔ کفیناک، ہم آپ کے لیے کافی ہے، مذاق اڑانے والوں کے معاملے کو ہم سنبھال لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اپنے حبیب کو نبوت کے چوتھے سال یہ حکم دیا کہ علل اعلان آپ ببانگ دہل اور پوری انتہائی یعنی مکمل اعلیٰ سطح پر آپ اسلام کی تبلیغ اور توحید کا کام شروع فرما دے۔ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علل اعلان بیان فرما دیجئے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ علانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، اور تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، پورا عرب آپ کی مخالفت کرنے لگا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ایذا رسانیوں کا ایک طولانی سلسلہ یہاں سے شروع ہو گیا کہ کس قدر مسلمانوں نے اس کے بعد مکے میں مصیبتوں کو برداشت کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں وہاں سے یہ کیا ایذا رسانی اور تکالیف کا معاملہ ہوا اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل میں آپ کی سیرت کو ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ بنائے، ہم کو اپنے حضور پاک علیہ السلام کی سیرت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس درس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے زندگی کے یہ انمول مرحلے ان گوشوں کو ہمارے ذہن و دماغ میں بٹھائے اور مکمل طریقے سے حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے
بنانے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کو آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرمائے، اور جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اپنی امن و سلامتی کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی پورے عالم میں حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔